الحمد للہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک اہم پہلو اخلاق ہے۔ اخلاق کہا جاتا ہے عادت کو، رویے کو، برتاؤ کو۔ ایک انسان دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، اچھے طریقے سے بات کرے، اچھے طریقے سے گفتگو کرے، یہ حسن اخلاق ہے۔ اور اس اخلاق کا اثر صرف انسان کی اپنی زندگی پر نہیں پڑتا، بلکہ پورے معاشرے، سوسائٹی اور اجتماعی زندگی پر پڑتا ہے۔ صرف اس کی ذات پر اس کا اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ انسان مل جل کر زندگی گزارتے ہیں، اجتماعیت میں رہتے ہیں۔ مثلا کاغذ کا استعمال ہوا، قلم کا استعمال ہوا۔ اب یہاں استعمال تو ایک شخص کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت ساروں کی محنت لگی ہے۔ یہ کاغذ کیسے بنا، یہ قلم کیسے تیار ہوا۔ یہ معاشرہ مشین ہے، اس کی مثال مشین کے جیسی ہے، اور یہ انسان اس کے پرزے ہیں۔ اگر پرزے ٹھیک ہو گئے تو مشین بھی ٹھیک کام کرے گی۔ اگر بنیادی پرزے یا اکثر پرزے خراب ہوئے تو مشین کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، کس لیے؟ کہ انسان ٹھیک ہو جائے، انسان صحیح راستے پر آ جائے۔ اگر انسان ٹھیک ہو گیا اور انسان صحیح راستے پر آ گیا تو اس سے معاشرہ بہتر ہو جائے گا۔ اور معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت حسن اخلاق ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ اللہ جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، خلاق عالم ہے، وہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا، اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا۔ اور یہی آپ کا اخلاق تھا کہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت آپ کے ارد گرد جمع تھی، پروانوں کی طرح، دیوانوں کی طرح آپ سے محبت کیا کرتے تھے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرے محبوب اگر آپ ترشرو ہوتے، آپ کی طبیعت کے اندر ترشروئی ہوتی، اخلاق نہ ہوتا، آپ اچھے طریقے سے لوگوں سے پیش نہ آتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ جو آپ کے ارد گرد جمع ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کے ساتھ نہ ہوتا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنْ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ أَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقًا، کہ کامل ترین مومن جس کا کامل ایمان ہو وہ اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، جس کا اچھا اخلاق ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اسی لیے، آپ کی بعثت کے مقصد کو بیان فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ یہ اخلاق انسان کا اچھا ہو تو لوگ اس کے ساتھ جڑتے ہیں، لوگ اس کو ایک اچھا انسان مانتے ہیں، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں۔ معاشرے کے اندر صاحب اخلاق آدمی کی عزت ہوا کرتی ہے، اور جو بد اخلاق ہوتا ہے، جس کا اخلاق برا ہوتا ہے، اگرچہ وہ نمازی ہو، اگرچہ وہ عبادت گزار ہو، اگرچہ وہ راتوں کو اٹھنے والا ہو، اگرچہ وہ صائم ہو، روزہ رکھنے والا ہو، اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو معاشرے کے لوگ اس سے دور بھاگیں گے، اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اب اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ سوال یہ ہے کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اخلاق میں ایک بڑی تفصیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بھی اخلاق ہے، اور آپ کی سچائی تو آپ کے گواہی جو ہے آپ کے دشمنوں میں بھی دی۔ جب آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کے اعلان نبوت کیا تو آپ نے فرمایا کیف وجدتمونی، تم لوگوں نے مجھے کیسے پایا؟ تو جواب آتا ہے ما وجدناک الا صادقا، ہم نے آپ کو سچ بولتے ہی پایا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ سچائی ہے، یہ اخلاق ہے، یہ سچائی اخلاق ہے۔ تبوک میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہو سکے، عذر بھی کوئی نہیں تھا، وجہ بھی کوئی نہیں تھی، شریک نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حکم جاری کیا کہ کوئی بھی ان سے بات چیت نہیں کرے گا، ان سے تمام صحابہ اکرام قطع تعلق کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کعب کیوں نہیں شریک ہوئے؟ کچھ منافقین تھے، انہوں نے جھوٹ بول کر وقتی طور پر اپنی جان بچا لی، لیکن حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کعب بن مالک نے جھوٹ نہیں بولا، سچائی کے ساتھ بات کی کہ اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں تھا۔ وقتی طور پر تو تکلیف اٹھانی پڑی، وقتی طور پر پریشانی آ گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سچے ہونے کی گواہی کہ یہ مخلص صحابی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی قرآن مجید کے اندر اتار دی۔ یہ سچائی اخلاق ہے۔ اخلاق اسلام کا حسن ہے، اسلام کی خوبصورتی اگر ہے تو وہ کس کے اندر ہے؟ اخلاق کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خطوط روانہ کیے قیصر روم کی طرف،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قیصر روم نے معلومات لینا شروع کی کہ ذرا دیکھو کوئی قافلہ آیا ہوگا، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو شخص محمد نام کا ہے اور یہ خطوط ہماری طرف بھیج رہا ہے، ارسال کر رہا ہے، یہ کیسا آدمی ہے؟ ابو سفیان کا قافلہ اس وقت آیا ہوا تھا۔ ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ قیصر روم نے جب اس سے پوچھا کہ یہ محمد کیسا ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اس وقت دشمن تھے، اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، کہا قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس سے سچا شخص میں نے نہیں دیکھا، اس سے سچا شخص میں نے نہیں دیکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل کی بات کریں، اگر تحمل کی بات کریں، سچائی بھی اخلاق، تحمل بھی اخلاق۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے، آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے، اور آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے ہیں، اور ان لوگوں نے، مکہ کے مشرکین نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا تھا۔ آپ نے، آپ کے صحابہ نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اور اس کے علاوہ جو مکہ میں آپ پر مظالم ہوئے ان کی تو بات ہی نہ کریں۔ اس قدر مظالم مکہ کے لوگوں نے ڈھائے، لیکن جب فتح مکہ کے دن آپ تشریف لائے، آپ کے تحمل کو دیکھیں، آپ نے آتے ہی فرمایا لا تصریب علیکم اليوم، لا تصریب، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کو معاف کر دیا، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ عکرمہ ابو جہل کا بیٹا، بڑے اس نے مظالم کیے، بعد میں اسلام لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن مکہ المکرمہ میں پہنچے ہیں تو یہ بھاگ کر جدہ چلا گیا، بھاگ کر جدہ چلا گیا۔ اس کی بیوی نے آ کر امان مانگی، امان مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ یہ آپ کا تحمل ہے، آپ کا صبر ہے۔ آپ کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو وحشی نے قتل کیا تھا، اور ایک ہوتا ہے قتل کرنا، ایک ہوتا ہے مسلح کرنا، ان کے ناک، کان، ان کا پورا چہرہ اس نے بگاڑ دیا۔ بعد میں اسلام لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا میری معافی ہے؟ کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے کے بعد سابقہ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دیتا ہے، سب کو معاف کر دیتا ہے۔ چچا کا قاتل، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میرے سامنے نہیں آنا، میرے سامنے نہیں آنا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحشی سے ایک بہت بڑا کام لیا، بہت بڑا کام لیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب کو اسی وحشی نے قتل کیا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ امانت داری، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، سچائی ہے، تحمل ہے، امانت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے۔ ہجرت کی رات آپ کے پاس امانتیں تھیں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ اسلام کا چہرہ ہے، یہ اسلام کی اصل حقیقت ہے کہ آپ کے جانی دشمن تھے، وہ آپ کو مارنے کے لیے آئے ہوئے تھے، آپ کو قتل کرنے کے در پر تھے، لیکن آپ کو ان کی امانتوں کی اتنی پرواہ تھی کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اپنے بستر پر لٹایا اور کہا کہ علی اس وقت تک مدینہ منورہ نہیں آنا جب تک یہ امانتیں واپس نہ کر دینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایفاء عہد ہم وعدہ بھی کرتے ہیں، ذرا ہم یہ ان چیزوں کو دیکھتے آئے کہ ہمارے اندر کتنی سچائی ہے، ہم اپنا سودا کتنی سچائی کے ساتھ بیچتے ہیں، ہماری گفتگو کے اندر کتنا جھوٹ ہوتا ہے اور کتنا سچ ہوتا ہے، ہم کتنا تحمل کرتے ہیں، ہمارے اندر کتنا صبر ہے۔ ہم اگر کوئی ایک بات کرتا ہے، میں اپنا بھی استثناء نہیں کر رہا، میں بھی اس میں شامل ہوں، کوئی ایک بات کرتا ہے تو ہم اس کی جگہ پر 2 باتیں کرتے ہیں، کوئی ایک جملہ کہتا ہے تو ہم 10 جملے کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے امانت اگر کوئی ہمارے پاس رکھوا دے تو ہم ذرا غور کریں کہ ہم اس امانت کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ اور ایفاء عہد، وعدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ خود لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے میں نے کچھ سودا کر لیا، اللہ کے رسول سے میں نے کچھ سودا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیسے دینے تھے، اور راستے میں ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ آپ یہاں کھڑے ہوں، میں آتا ہوں، اور میں بھول گیا، اور 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے آیا تھا، اور جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک ہی جملہ فرمایا کہ اے عبداللہ، اے نوجوان، تم نے ہمیں بہت مشقت میں ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر کھڑے رہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایفاء عہد ہے۔ یمن سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ المکرمہ آئے اور ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، ابو جہل نے راستہ روک لیا اور آپس کے اندر معاہدہ کیا۔ ابو جہل نے کہا کہ اس شرط کے اوپر مدینہ جانے دوں گا کہ تم ہمارے کے خلاف جنگ نہیں کرو گے، تم ہمارے خلاف کسی لشکر کا حصہ، مسلمانوں کے کسی گروہ کا حصہ نہیں بنو گے۔ بدر کا موقع آیا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی کہ میں ابو جہل سے وعدہ کر کے آیا ہوں، ایفا کر کے آیا ہوں، معاہدہ کر کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اتنی بڑی جنگ، حق و باطل کا پہرا مارکا، جو اس جنگ کے اندر شریک ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کی بخشش کا پروانہ جاری کیا۔ اس جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریک نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا ہوا تھا۔ کفار کے وعدے کی پاسداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے، ہمیشہ جب بھی کسی سے ملتے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے، ترش روح ہو کر یا چہرے پر بل چڑھا کر غصے کے ساتھ نہیں ملا کرتے تھے، مسکراتا ہوا چہرہ، چمکتا ہوا چہرہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ مجھے اونٹ دے دیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی کے واقعات ہیں، اونٹ دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں، میں اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ تو وہ حیران ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہوا کرتا ہے۔ ایک بڑھیا آتی ہے کہ اللہ کے رسول کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، تم جنت میں نہیں جاؤ گی۔ رونے لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی، کہا کہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہو کے جائے گا، بوڑھا ہو کے نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کو دیکھیں، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ آپ افضل الانبیاء ہیں،
افضل الانبیاء، تمام انبیاء کے سردار ہیں، لیکن آپ کی تواضع یہ تھی کہ آپ جب چلا کرتے تھے، مجمع میں جب چلا کرتے تھے تو آپ آگے آگے نہیں چلتے تھے بلکہ درمیان میں چلتے تھے، پیچھے چلتے تھے۔ یہ تواضع تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تواضع تھی کہ اپنے آنے پر استقبال کے لیے صحابہ کو کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے، اس کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ اس قدر تواضع، خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں پر رفو کیا کرتے تھے، اپنے گھر کا کام خود کیا کرتے تھے۔ 9 بیویاں بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنا کام خود کیا کرتے تھے۔ آج ذرا ہم دیکھیں، ہم سوچیں کہ ہم چھوٹے سے چھوٹا کام بھی جو ہم کر سکتے ہوتے ہیں ہم نہیں کرتے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، بیوی کو آرڈر جاری کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، یہ کر دو، وہ کر دو، فلاں کر دو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، اس امت کے لیے ہیں، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے کہ ہم بھی اپنے کاموں کو، اپنی چیزوں کو خود جو ہے ان کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اخلاق میں آتا ہے، یہ کوئی نیچا، یعنی یہ نہیں سمجھا جائے کہ شاید میں کوئی اس سے ملازم بن جاؤں گا یا میری شان میں کوئی کمی آ جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر تحمل کا مظاہرہ کیا، وہ آپ کا تحمل تھا، آپ کا عفو درگزر دیکھیے۔ مسجد کے اندر ایک دیہاتی آتا ہے، ایک اعرابی کسی گاؤں سے آیا، آ کر پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اس کی طرف دوڑے، اس کو روکنے کی کوشش کی، آپ نے منع کر دیا، آپ نے منع کر دیا، اس لیے کہ اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اسے روکتے بھی تب بھی وہ رکتا نہیں تھا، کیونکہ پیشاب کرنا اس نے شروع کر دیا تھا۔ اور جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، کہا اے اللہ کے بندے، یہ مسجدیں گندگی کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، ان کے اندر گندگی نہیں کرنی چاہیے، ان کے اندر گندگی نہیں پھیلانی چاہیے۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن اخلاق سے، اس کے آپ کے عفو درگزر سے اتنا متاثر ہوا کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا، میں نے مسجد کے اندر پیشاب کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ اور پھر جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سواری دی، اس کے پاس سواری نہیں تھی، اور پھر اس کو اپنا کپڑوں کا سوٹ بھی دیا اس کو۔ اور جب وہ شخص اپنے علاقے میں اپنی جگہ پر پہنچتا ہے تو کبھی اپنے چاچا کو بتاتا ہے، کبھی اپنے ماما کو بتاتا ہے کہ آج میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں کہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ میں نے مسجد کے اندر پیشاب کیا اور انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، اور مجھے سواری بھی دی ہے اور مجھے کپڑے بھی دیے ہیں، ایسا معلم میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھا۔ وہ تمام لوگ کہنے لگے، اس کے خاندان کے، اس کے قبیلے کے، اس کے رشتہ دار، کہ ہمیں بھی ان شخص کے پاس لے کر جاؤ۔ جب یہ شخص لوگ آتے ہیں، اس برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے، اس عفو درگزر سے، اس خاندان کے 300 افراد اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور احد کے موقع پر اسلام کی دوسری جنگ ہے، بڑی جنگ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا جاتا ہے، پتھر لگتا ہے، آپ زخمی ہوتے ہیں، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ کا دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر بھی آپ کے عفو درگزر کا یہ معاملہ کہ آپ اپنی قوم کے لیے اللہم اغفر قومی، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، فإنہم لا یعلمون، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کی، یہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر سچائی کو، امانت کو، ایفائے عہد کو، تحمل کو، عفو درگزر کو لائیں۔ جب تک ہماری زندگی میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی،
حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس وقت تک تم کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمہارے اندر اچھا اخلاق نہ پیدا ہو جائے۔ اچھا اخلاق انہی چیزوں سے پیدا ہوگا۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق اللہ کو پورا کرنے کا نام اخلاق ہے، داڑھی بڑی کرنے کا نام اخلاق ہے، عبادت کرنے کا نام اخلاق ہے، نمازیں پڑھنے کا نام اخلاق ہے، روزہ رکھنے کا نام اخلاق ہے۔ ان کا ثواب یہ حقوق اللہ ہے، ان کی افادیت اپنی جگہ پر ہے، ان کی افادیت اپنی جگہ پر ہے۔ آپ سچائی بول رہے ہیں، آپ امانت میں جو ہے امانت کی پاسداری کر رہے ہیں، آپ وعدے کو پورا کر رہے ہیں، معاشرتی زندگی جو ہے، جو آپ کی اجتماعی زندگی ہے، اس کو دیکھا جائے گا اس کے اندر آپ کیسے ہیں، اس کے اندر کیسے ہیں۔ انسان کی پہچان عبادت سے نہیں ہوتی، اس کے معاملات سے ہوتی ہے کہ یہ معاملہ کیسا کرتا ہے، یہ معاملات کے اندر کتنا اس کے اندر سچائی پائی جاتی ہے، اور معاملات کے اندر یہ کتنا اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی آپ کے خادمین نے بھی دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے خدمت میں 10 سال گزارے۔ کتنے؟ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی اف کا لفظ بھی نہیں سنا۔ اگر مجھ سے کوئی کام ہو گیا، اگر مجھ سے کوئی کام ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا، اور اگر میں کوئی کام نہ کر سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ 10 سال تک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تو خادمین تھے، یہ تو آپ کی باہر کی زندگی تھی، یہ تو آپ کی باہر کی زندگی تھی۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات کریں، انسان کی جو بیوی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اس کو پہچانتی ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں۔ بیوی چونکہ بہت زیادہ قریب ہوتی ہے، جس کو قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس، یعنی کہ اس قدر قریب ہوتی ہے کہ لباس کہا گیا۔ وہ جو جانتی ہوتی ہے، باہر کا شخص اتنی بات نہیں جانتا ہوتا یہ شخص کیا ہے، کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہ کبھی کسی خادم کو مارا اور نہ کبھی کسی بیوی کو مارا۔ آج ہم دیکھیں معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اور آج کل تو طلاق کا ریشو، نکاح کم ہوتا ہے اور طلاق زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجوہات یہی بد اخلاقی بنتی ہے۔ بیوی نے نمک تھوڑا سا تیز ڈال دیا، کوئی تھوڑی سی بات کر دی، اپنا نقطۂ نظر رکھ دیا، اپنی کوئی رائے رکھ دی، اس پر وہ خاوند کھڑا ہو جاتا ہے کہ تو نے میری شان میں گستاخی کر دی ہے، تو ایسی ہے اور تو ویسی ہے، اور اس کی بےزتی کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے آپس کے اندر تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور وہ کرتے 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 جدائی تک بات پہنچ جاتی ہے۔ کچہریوں میں جائے تو آپ کو زمین کے اور دیگر چیزوں کے کام جو ہے وہ بہت کم نظر آئیں گے۔ زیادہ تر طلاق کے بچے کھڑے ہوتے ہیں، عدالت فیصلہ کر رہی ہوتی ہے کہ ان کو باپ کے حوالے کر دو، اس کو ماں کے حوالے کر دو، اور بچے کھڑے ہوتے رو رہے ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی حضرت عائشہ آپ کی زوجہ محترمہ نے بھی دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ آخر میں اس بات پر کہ میزان عمل میں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میزان عمل میں سب سے زیادہ جو بھاری چیز ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ اچھے اخلاق ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اب ذرا تصور کریں جب دنیا سے کوئی جا رہا ہوتا ہے تو اس کی وصیت کو لوگ لکھتے نہیں ہیں، فوراً ان کانوں سے سن لیتے ہیں کہ ساری زندگی وہ بات بھولتی نہیں ہے کہ اس نے مرتے وقت، اس نے دنیا سے جاتے وقت کیا کلمات کہے تھے۔ سب کو یاد رکھتا ہے کہ میرے والد نے یہ کہا تھا، میرے دادا نے یہ کہا تھا، میرے فلاں نے یہ کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو 2 جملوں میں بند کر دیا۔ کیا فرمایا؟
الصلاۃ کے اندر تمام حقوق اللہ لے آئے، الصلاۃ کے اندر نماز اور پھر تمام عبادات اسی کے اندر، اور فرمایا وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، اس کے اندر تمام حقوق العباد کو بیان کر دیا، تمام حقوق آج ہم دیکھیں کہ ہمارے ماتحت کتنے لوگ ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، اور ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہے، ہم ان کو کس انداز میں پکارتے ہیں، کس طرح ان کو بلاتے ہیں، کس طرح ان سے کام لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملوں کے اندر الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اخلاق کا خلاصہ اور اسلام کا خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ الصلاۃ پڑھنے سے، نماز پڑھ لی، یہ حقوق اللہ ادا ہو گئے، وما ملکت ایمانکم، بیوی آپ کے ماتحت ہے، غلام آپ کا خادم آپ کے ماتحت ہے، جتنے بھی لوگ آپ کے ماتحت کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اسلام ہے، یہ اچھا اخلاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ان تمام پہلوؤں کو، آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری، آپ کا تحمل، آپ کا ایفاء عہد، آپ کے اخلاق، آپ کا صبر، آپ کا عفو درگزر، ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔